السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ عمومی طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ احادیث تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کافی عرصے کے بعد لکھی گئیں، اور پھر جہاں پر یہ بات ہوتی ہے وہاں پہ کوئی وضاحت کرنے والا بھی عام طور پہ نہیں ہوتا، اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ایک کمزوری تو یہ کہ علم کا نہ ہونا، اور دوسری کمزوری یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات سے یہ ناراض ہو جائیں۔ قطع نظر اس کے کہ میرے دین کا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا، اس کی فکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں ابتدائی، یہ 5 آیتیں تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیفیت بتائی تو الفاظ تو قرآن کے ہیں، یہ آیات تو قرآن کی ہیں، لیکن ہم نے کیسے یقین کر لیا؟ یقین ایسے کیا کہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ مجھ پر یہ کیفیت آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا، ہم نے مان لیا۔ آپ اور ہم یا دنیا میں کوئی ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں جو الفاظ ہیں ایک لفظ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھا ہوگا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ کہنا تو دور کی بات، اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ اس میں مخلوق کے کلام کی آمیزش ہے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور یہ موضوع میرے دوستو اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ آج کوئی منکر حدیث ہو جائے، حدیث کو نہ مانے اور اس کے کتنے ہی دلائل دے، کتنی تعویلات پیش کرے، لیکن کل وہ قرآن کا بھی منکر ہو جائے گا۔ حدیث کا منکر وہ ہوگا جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، 23 سالہ دور میں جب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اس کے بعد سے 23 سالہ دور میں کتنی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوں گی۔ 23 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، کتنی باتیں ہوں گی؟ کل 5 باتیں ایسی تھیں جس پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ کیوں کہا تم نے، یا یہ کیوں کیا؟ 23 سالہ زندگی میں۔ ایک وہ کہ آپ کون ہوتے ہیں ہماری حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے والے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی تھی۔ یہ ایک واقعہ طویل انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ ایک وہ کہ بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکیر فرمائی کہ آپ نے کیوں کیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ 5۔ وہی وہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوئی، اور وہی وہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی یہ وہی غیر متلو ہے، یعنی اس کی تلاوت نہیں ہوگی۔
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو زبان سے نکالتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں یا نکالتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ یہ اتنا مضبوط ایک رابطہ، ایک ذریعہ، ایک سورس۔ تیسری وحی کی قسم یا تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قسم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات دیکھی اور اس پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، ورنہ حکم آ جاتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب، خاموشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ بات سب سمجھتے ہیں کہ بچی سے پوچھا جائے رشتے کے بارے میں اور جب وہ خاموش رہتی ہے تو اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں قاعدہ۔ اس وحی کے نتیجے میں خاموشی، یہ بھی گویا کہ حدیث، یا اس بات کے نتیجے میں خاموشی گویا کہ یہ بھی حدیث۔ یہ حدیثیں ہم تک ملی کیسے ہیں میرے دوستو؟ یہ علم پہنچا کیسے؟ کوئی بھی حدیث ہو، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اچھا قرآن حکیم کو بتائے گا کون، سمجھائے گا کون؟ آپ نے مجھے آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک استاد ہوں، سمجھتے ہیں مجھے، میں ہوں نہیں، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ استاد ہوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، اب آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے ہی پوچھیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ سمجھائیے۔ سپریم کورٹ میں تو نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ صحابہ کو بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم آپ کی حدیثوں کا سہارا لیں گے، ہم براہ راست اللہ سے نہیں پوچھیں گے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، آپ نے یہ نازل کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام سب نے سنا ہے، اور ہر حدیث کی روایت کہیں نہ کہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ یہ غزوہ خندق کے بعد مسلمان ہوئے، 3.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت یعنی ساتھ نصیب ہوا انہیں، 3.5 سال۔ 3.5 سال میں 5,500 احادیث، ایک روایت میں 5,480 اور ایک روایت میں 8,960۔ اگر محتاط اندازے سے ہم لے لیں 5,000 احادیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے روایت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دور عثمان میں، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو یہ چیمہ گوئیاں ہونے لگی کہ یہ کیا بات بات میں حدیث بیان کرتے ہیں، ہر بات میں حدیث، ہر بات میں حدیث، ان سے جو بات کرو یہ کہتے ہیں رسول اللہ نے یوں کہا تھا، رسول اللہ نے یوں کیا تھا، رسول اللہ نے یوں فرمایا تھا۔ آپ اور ہم بھی ایک بات کی اگر گھر میں رٹ لگاتے رہیں تو وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے، ہر بات میں یہ ذوق کی بات ہے میرے دوستو، ذوق۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ بھی ہے میرے دوستو کہ یہ دین ہم تک کوئی کھیل تماشے کے طور پہ نہیں پہنچا کہ بس ہمیں تو حلوہ ملا ہے پلیٹ میں اور ہم سے وہ حلوہ بھی کھایا نہیں جا رہا، ہمیں قدر نہیں ہو رہی اس کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ بات آئی۔ دیکھیں کہیں کہیں وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ میں جی اتنا سیدھا اتنا شریف ہوں کہ کوئی مجھے کچھ بھی کہہ دے میں گردن جھکا کے سنتا رہوں، شریعت کا یہ مزاج بھی نہیں ہے۔ جہاں بات کی وضاحت کی ضرورت ہے وہاں وضاحت بھی کرنی چاہیے۔ بسا اوقات خاموشی جو ہے وہ کسی جرم کو پکا کر دیتی ہے، نہ کردہ جرم کو، یہ کیا نہیں ہے لیکن پکا کر دیا، کیوں؟ کیونکہ جو ہے اپنی وضاحت میں کچھ نہیں کہہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ جو ممبر پہ بیان ہو رہا ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اس سے پہلے صرف خطبے میں چند نصائح یعنی نصیحتیں ہوتی تھیں، کچھ دعائیں ہوتی تھیں، حالات حاضرہ کے مطابق بات ہوتی تھی، اور پھر نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان سے یہ عرض کیا کہ آپ ایک وقت پر آتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اگر مجھے حکم فرمائیں تو میں کچھ بیان کر دیا کروں۔ دیکھیں، میں حدیث بیان کر دیا کروں، یہاں بھی وہی ذوق حدیث کا کہ میں حدیث بیان کر دیا کروں جتنی دیر میں آپ آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تم حدیث بیان کر دیا کرو۔ یہ بیٹھے ہیں ممبر پہ اور انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کیا بات بات میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا، یوں کہا۔ تو اس وقت جوش میں آ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب تم لوگ کام کاج کیا کرتے تھے، تمہارے بڑے چاچا ماما کام کاج کیا کرتے تھے، کھیتیاں باڑی کیا کرتے تھے، اس وقت میں ابو ہریرہ اور ہم چند لوگ صفہ پہ بیٹھے رہتے تھے۔ میں بیٹھا رہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک اپنے حجرے سے باہر آئے اور میں ان کے ساتھ نتھی ہو جاؤں، پھر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میں وہ سنوں اور اس کو محفوظ کر لوں۔ بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ دو دو دن تک کبھی اس پیٹ میں کچھ نہیں جاتا تھا۔ کوئی کھجور اگر لا کے دیتا وہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی کوئی دیتا پانی پی لیتے تھے، اٹھتا نہیں تھا وہاں سے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لمحہ ضائع ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے اور ان کی بات محفوظ کرنے سے۔ بھوک کی وجہ سے مجھے غشی کا دورہ پڑتا تھا، میں گر جاتا تھا، بے ہوش ہوتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی ہوئی ہے تو ٹوٹکے کیا کرتے تھے، واللہ مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں گھر سے باہر نکلا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں منبر پہ بیٹھ کر۔ ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا، صفحہ سے اٹھا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے تھے، مجھے بھوک نے پریشان کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نظر آئے، میں نے سلام کیا اور میں نے کہا کہ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ ایک آیت پڑھی اور کہا کہ اس کے معنی بتا دیجیے۔ فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا اس آیت کے معنی، لیکن میں نے پھر بھی پوچھا کہ یہ مجھ سے سلام دعا کے بعد تکلفاً یہ کہیں گے کہ کچھ کھایا پیا تم نے، تو میں خاموش ہو جاؤں گا، یہ سمجھیں گے کہ ہاں ضرورت ہے کچھ کھلا دیں گے۔ خودداری اتنی تھی کہ کہا نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت کا ترجمہ معنی بتائے اور اس کے بعد سلام علیک کہہ کے اپنا راستہ لیا۔ کہنے میں اور پریشان ہو گیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ اس آیت کے معنی مجھے بتا دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی بتاتے بتاتے مجھے ساتھ لے کے چلے ہیں، دروازہ کھلا ہے گھر کا اور انہوں نے کھڑے ہو کے اختتامی بات کی، اس کے بعد سلام کر کے دروازہ بند کر دیا، گھر کے اندر چلے گئے۔ مجھے یہ خیال تھا کہ اب گھر سے باہر رکیں گے تو کہیں گے بیٹھ جاؤ کچھ کھا لو، ستو وغیرہ دیں گے، کھجور دیں گے، لیکن میری جو ایک امید تھی وہ ختم ہو گئی کہ اب کچھ ملے گا۔ اب کیفیت بری تھی، بس واپس جا رہا تھا صفا کی طرف، مسجد نبوی کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا، آپ نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا اور پھر یہ فرمایا ابو ہریرہ کچھ کھاؤ گے؟ بھوکے ہو؟ میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے گھر گئے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں۔ حجرے ایسے ہوتے تھے کہ آواز آ جاتی تھی، آپ نے پوچھا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کچھ نہیں ہے۔
آپ مزمحل واپس آ گئے. مزمحل کہتے ہیں بالکل جیسے تھکا ہوا آدمی آتا ہے اس طرح. آپ باہر آئے, آپ نے کہا آؤ. اگلے گھر میں گئے, حضرت زینب کے گھر. ان سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ وہاں سے بھی آواز آئی گھر میں کچھ نہیں ہے. اب پھر وہاں سے خاموش واپس آ گئے. یہ دین ایسے ملا ہے میرے دوستو, یہ بتانے کا مقصد ہے. ذرا تصور کیجئے اس دور کو, اور تصور کیجئے اپنے حالات کو اور اپنی شکایتوں کو. تیسرے گھر میں گئے, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں. آپ نے پوچھا کچھ ہے؟ کہ بس محض ایک دودھ کا پیالہ ہے. آپ نے کہا وہ دودھ مجھے دے دو. وہ دودھ باہر لے کے آئے ہیں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک میں وہ دودھ تھا. مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ اب میں یہ پیوں گا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صفا کے ساتھیوں کو بلا کر لے آؤ, جو اس وقت 40-50 تھے. کہنے لگے میری وہ امید بھی دم توڑ گئی کہ اب تو یہ صفا کے ساتھیوں کو بلا لیا, اتنا سا پیالہ سب ایک ایک گھونٹ پیئیں گے, دودھ ختم ہو جائے گا. یہ سارے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب کو پلایا. جب 4-5 نے پیا اور دودھ اتنا ہی تھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مجھے انشاءاللہ دودھ مل جائے گا, میرا پیٹ بھر جائے گا. مجھے یہ امید ہو گئی. دودھ سب نے پیا ہے. دودھ پینے کے بعد آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ دودھ مجھے دیا, میں نے پیا. میں نے آپ کو پیالہ واپس کیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو. میں نے پھر پیا. میں نے پھر پیالہ واپس کیا. جب میں سیر ہو گیا آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو. میں نے پھر پیا. چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب یہ سیر ہو چکا. آپ نے پیالہ لیا اور فرمایا ابو ہریرہ اس پیٹ میں بھی 3 دن سے کچھ نہیں گیا. اور آخر میں سوچئے ذرا, کھانا آیا اور 40-50 تھوڑے لوگ تو نہیں ہوتے, پہلے سب کو کھلایا پلایا, پہلے سب کو دیا دودھ. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے دودھ. حضرت ابو ہریرہ جب یہ بیان فرما رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس بات کو 14 سال گزر گئے لیکن وہ دودھ آج بھی یہاں اچھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں حدیث سنا رہا تھا. مجھے یہی شوق تھا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا, میرا اور کوئی ذوق اور کوئی شوق ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی احادیث سنا رہا ہوں. آپ مسکرائے, خوش ہوئے. آپ نے اپنی چادر مبارک وہاں پھیلائی, چادر اتار کے وہاں رکھی. فغفرها بیدی, ہاتھوں سے اس میں کچھ ڈالا اور کہا کہ یہ کون لپیٹے گا؟ میں بڑھ کے میں نے اس چادر کو لپیٹ لیا. زمہ, آپ نے فرمایا لپیٹو. فضممت, میں نے لپیٹ لیا اس کو. فما نسیت شیئا بعد, اس کے بعد جب سے وہ چادر لپیٹی ہے اس کے بعد سے ایک لفظ میں نے سنا ہو اور میں اس کو بھول گیا ہوں, ایسا ناممکن ہے, آج تک نہیں ہوا. اور اس چادر کی ٹھنڈک خدا کی قسم میں آج بھی اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. ایسے پہنچا ہے میرے دوستو یہ علم. اب اگر روایت کریں عبد الرزاق عن معمر عن زہری عن عروۃ بن الزبیر عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, تو عبد الرزاق, مصنف عبد الرزاق کی زندگی کی پوری تاریخ کتابوں میں اسماء الرجال میں موجود ہے کہ عبد الرزاق کہاں پیدا ہوئے, کتنی عمر میں وفات ہوئی, کس کس عالم سے, استاد سے علم حدیث حاصل کیا, ان کے والدین کیا کرتے تھے, اس کے چاچا ماما کیا کرتے تھے, ان کی اولاد میں کون کون نکلا. صرف عبد الرزاق کے بارے میں نہیں, ان کے پورے خاندان کے بارے میں ایک روایت جس صحابی سے ہے پوری ان کی زندگی کتابوں کے اندر موجود ہے. ہلکا علم نہیں ہے, ذرا سا ادھر ادھر اگر ہوتا تو اس کو ضعیف کہہ کے یہ اپنی فہرست سے باہر کر دیتے, اس کی الگ ایک فہرست بنائی.
حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح فارس ہیں، ایران جس کا نام ہے، ایران کے فاتح تھے اب سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہاں پر ہیں. لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ مستجابت دعوات ہیں. مستجابت دعوات کا مطلب ہے کہ یہ جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہت سے لوگ پراگندہ حال ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کر اگر وہ کوئی بات کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے پوری کر دیتے ہیں. کوئی تو ایسی بات ہوگی ان لوگوں میں کہ اللہ بھی ان کی بات پوری کر دیتے ہیں فوراً. سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی. اب لوگ دور دور کے سفر سے آتے کہ یہ جو زبان سے نکال دیتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. تو خیر کی باتیں کیا کرتے تھے جان بوجھ کے کہ ہمارے بارے میں کوئی خیر کا کلمہ ان کے منہ سے نکل جائے بس. ایک مرتبہ ایک نے پوچھ لیا کہ آپ کا جو یہ مقام ہے، آپ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ پوری کر دیتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، یہ مقام کیسے ملا آپ کو؟ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے، اس دن سے میرے دسترخوان پہ کوئی چیز آئی ہو اور مجھے شرح صدر نہ ہوا ہو، یعنی تسلی نہ ہوئی ہو اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، میرے حلق سے نیچے نہیں گئی اس دن کے بعد سے کوئی چیز بھی. یہ محنتیں تھیں میرے دوستوں. جو مل رہا ہے کھا رہے ہیں، جہاں سے آ رہا ہے لے رہے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال کا جب حساب کیا ہے تو 1/3 یعنی 100 میں سے تیسرا حصہ وہ بھیج دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ، یعنی ہیڈ آفس جسے ہم وفاق کہتے ہیں. وفاق میں گیا تو وفاق کو خوش ہونا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے کہ واہ بھائی ہمارے گورنر نے پیسے بچا کے ہمیں دیے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جہاں کے زعماء سے پیسے لیے جائیں وہاں کے فقراء میں تقسیم کیے جائیں، یعنی جہاں کے امیروں سے پیسے لو وہاں غریبوں میں تقسیم کرو. تمہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں، لہٰذا اب تلاش کرو بیواؤں کو، تلاش کرو ایسے لوگوں کو، مقروضوں کو، اور ان کی خدمت کرو. حضرت معاذ نے جواب دیا میں یہ سب کر چکا ہوں. اس سب کے بعد جو بچت ہے وہ آپ کو پیش کی ہے، یہ بچت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا. دوسرا سال آیا، مال کا 2 حصے یعنی 100 روپے بھیجے تو 50 واپس بھیج دیے کہ یہ بچ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھلے سال کا واقعہ یاد تھا. تیسرے سال 3 حصے بھیجے. اس سب کی روایت کرنے والے ہیں عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ہم جسے کہتے ہیں حاتم تائی، یہ ان کے بیٹے تھے عدی ابن حاتم. عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھا. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں چور بہت ہیں، ہمارے علاقے میں ڈاکو بہت ہیں، ہمارے علاقے میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں قتل و غارت گری ہے، بہت تباہی ہے، پریشانی ہے. اپنی پریشانی کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کچھ دن گزرے، میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں خشک سالی ہے، ہمارے یہاں بھوک ہے، افلاس ہے، پریشانی ہے، بے برکتی ہے، نحوست ہے. وہ یہ کہہ کے چلا کہ آپ خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا عدی. اب 2 واقعات عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ہیں. عدی ایک وقت آئے گا، حل رأیت حریر حرہ، تم نے ہرہ دیکھا؟ ہرہ ایک جگہ تھی کوفے کے پاس، ایک شہر تھا، تم نے وہ دیکھا؟ کہا نہیں، سنا ہے کہ امیر لوگوں کا شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے عدی، اگر تمہیں اللہ نے عمر دی تو تم دیکھو گے کہ ہرہ سے ایک لڑکی، نوجوان لڑکی زیور پہن کے اونٹ کے کوہان پہ سوار ہو کے مکہ آئے گی
اور یہاں سے جائے گی، کوئی اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا بھی نہ ہوگا۔ کچھ چھیننا تو کجا بہت دور کی بات ہے، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی تو یہ صورتحال بتائی اور میرا علاقہ، میں جانتا ہوں ایک علاقے سے گزر کے مکہ کا راستہ ہے اور سارے چور ڈاکو نامور وہ میرے ہی علاقے میں رہتے ہیں، وہاں سے گزر کے یہ عورت آئے گی اور آ کے چلی جائے گی، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی کہ تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے یہاں پر ہوں گے، یہاں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا حضرت علی نے کہ کسرا ابن حر، وہی کسرا حر کا بیٹا؟ کہا ہاں، اس کے خزانے۔ میں حیران ہو گیا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ تم دیکھو گے کہ مدینے کے بازار میں کوئی سونا لے کے جائے گا کہ میری زکوٰۃ مکمل نہیں ہوئی، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے، زکوٰۃ لے لے تاکہ میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ یہ میرے دوستوں جو باتیں ہیں نا، یہ اس لیے ہوتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں، یہ اس لیے ہوتی ہیں۔ میں نے جب اپنی گفتگو شروع کی آج سے کوئی تقریباً 16 سال پہلے، تو میں نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کہ مجھے کہا ہے بات کرنے کے لیے، مجھے بات کرنی نہیں آتی۔ تو حضرت نے مجھے ایک نصیحت فرمائی کہ دیکھو، اللہ سے جب بیٹھو یہ دعا کرو کہ یا اللہ اس وقت زخم پر جس مرہم کی ضرورت ہے وہ مرہم مجھے عطا فرما دے، تاکہ مرہم لگاؤ زخم ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہم سب الا ماشاء اللہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے معاملات میں خرابی کی طرف ہیں، خیانتوں کا دور دورہ ہے، جھوٹ، کسی طریقے سے میرا پیٹ بھر جائے، کسی طریقے سے مجھے پورا ہو جائے، کسی کو ملے نہ ملے۔ یہ تعلیمات نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو 3 چیزیں پوری ہوئیں، 3 چیزیں سنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک چیز میں نے پوری ہوتی ہوئی دیکھی، اور پھر آپ نے تینوں چیزوں کے شروع میں کیا کہا؟ فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ نے اتنی عمر دی تو تم دیکھو گے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ میری عمر بڑھا دیں گے۔ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کسی رات کو سوتے ہوئے یہ یقین نہیں ہوا کہ میں صبح اٹھوں گا، لیکن ایک رات مجھے یقین تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا، اور وہ رات وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں علی چلا جاؤں گا، تم میرے بستر پر لیٹو اور دیکھو صبح کو یہ امانتیں واپس کر دینا۔ اس دن مجھے یقین تھا کہ صبح ضرور ہوگی میری۔ ایک ابی بن خلف احد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا مدینہ منورہ میں، بہت تکلیف پہنچائی تھی اس نے، گالم گلوچ شتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ نکلا کہ ابی میں تجھے ماروں گا، بس یہ نکلا تھا، اس کے ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات۔ احد کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو تلاش کرتا ہوا آیا، اینا محمد اینا محمد، میں قتل کروں گا، محمد کہاں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اس کو آنے دو۔ وہ قریب آیا لیکن خوف تھا، آپ نے ایک تیر دیا ایک ساتھی کو کہ یہ اس کے اوپر چلاؤ۔ اس تیر کا چلانا تھا تو اس طرح سے مجمع وہاں سے کفار کا بکھرا ہے، جیسے اونٹ اگر ہلتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں اس کے اوپر سے، اس طرح سے وہاں سے مجمع منتشر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابی سے وہ تیر لیا ہے اور پھر ہلکے سے مارا ہے، تو اس کے ایک جگہ خالی تھی، اسی جگہ پہ یہ معمولی سا ایسی کہ خراش بھی نہیں آئی، یہ پاگلوں کی طرح اپنے مجمع میں گیا اور کہا کہ مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہاں سے تیر گیا ہے۔ دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ابی بن خلف کہتا ہے کہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ سنا کہ میں تجھے ماروں گا، اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر محمد میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ آج انہوں نے تیر مارا ہے، مجھے یہ نہیں لگا لیکن اس کی وجہ سے مروں گا۔ اور یہ ابن مغازی نے لکھا ہے کہ یہ وہاں سے
مکہ جاتے جاتے راستے میں بیلوں کی آواز نکالتا تھا اور مکہ پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ یقین کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو میری عمر بڑھ جائے گی۔ بہرحال عمر بڑھ گئی، 250 سال کے ہو کے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے یہ تینوں چیزیں دیکھی۔ اب وہ وقت آیا، دوسرا عورت کو دیکھ لیا، تیسرا کسروں کے خزانے کو دیکھ لیا، لیکن ابھی تک وہ نہیں دیکھا تھا کہ لوگ پھریں گے کہ ہماری زکوٰۃ لے لو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب چوتھے سال، 3 کا تو میں نے ذکر کیا، چوتھے سال معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کا سارا پیسہ وفاق کو واپس کر دیا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، پچھلا پورا ہو گیا، اس میں سے بھی بچ گئے، آپ یہ واپس رکھیں۔ یہ ایمانداری اور امانت تھی میرے دوستوں۔ تو پھر حضرت عدی فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ دور کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھریں گے لیکن لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ